اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل ہے، رحمت ہے، خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور نورانی محفل میں جو ہے جمع فرمایا ہے۔ تو یہ محفل صرف سننے کا نام نہیں یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے سیکھنے کے لیے چنا ہے، آپ کو وقت نکالنے کی توفیق دی ہے، اور اس مجلس کا حصہ بنایا ہے جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں یعنی باتیں ہوتی ہیں، مسائل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ انتخاب ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو آئیں نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، دل کی حاضری اور عمل کے عزم کے ساتھ اس مبارک سبق کا آغاز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے سیکھنے کو قبول فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو علم کو سن کر زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 18 ہے، امامت کے حوالے سے بیان ہے، حدیث نمبر 72 ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار او یجعل صورتہ صورت حمار، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص ڈرتا کیوں نہیں جو اپنا یعنی وہ شخص جو ہے وہ ڈرتا نہیں جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کے سر میں تبدیل کر دے یا اس کی شکل گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے، یعنی جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے امام، وہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ نماز کے دوران مقتدی کی حرکات امام کے تابع ہونی چاہیے، یعنی جیسے امام کرتا ہے ویسے پیچھے مقتدی کو کرنا چاہیے۔ تو مقتدی کے لیے یعنی سخت وعید آئی ہے جو امام کی صحیح معنوں میں اقتداء نہیں کرتا، یعنی صحیح معنوں میں امام کی پیروی نہیں کرتا، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ اس جرم کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حسین شکل کو قبیح شکل میں بدل دے، یعنی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو وہ امام کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی صحیح معنوں میں اقتداء نہیں کر رہا، اس کی پیروی نہیں کر رہا، تو اس میں سخت وعید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل جو ہے وہ گدھے جیسی شکل بنا دے یا ان کا سر جو ہے وہ گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو ہے وہ مرفوع حدیث مروی ہے، جو شخص امام سے پہلے رکوع سجود میں سر نیچے کرتا ہے یا اٹھاتا ہے، اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح یعنی اس حدیث سے حکام یہ نکل رہے ہیں کہ نماز میں امام سے پہلے مقتدی کا سر اٹھانا یہ ناجائز ہے، یعنی امام سے پہلے سر اٹھانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح نماز با جماعت کے دوران مقتدی کی تمام حرکات امام کے تابع ہونی چاہیے۔ مقتدی کا امام کے تابع ہونا واجبات میں سے ہے، یعنی جیسے جیسے کوئی امام حرکت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر رکوع کیا جائے، یہ نہیں امام سے پہلے جو ہے آپ سر جو ہے وہ جھکا لیں یا امام سے پہلے جو ہے وہ سر کو اٹھا لیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی اتباع کرنی چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے عمل کرنا چاہیے۔ تو جب مقتدی یہ جانتا ہے کہ امام سے پہلے نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا، یعنی جب امام نے سلام پھیرنی ہے تو تب ہی میں نے نماز سے فارغ ہونا ہے، تو پھر امام سے پہلے رکوع سجود میں سر اٹھانا یہ حماقت ہے۔ اس لیے اس روایت میں گدھے کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ یہ جانوروں میں حماقت کے اعتبار سے معروف ہے، یعنی اس کی حماقت جو ہے وہ باقی جانوروں میں معروف ہے، تو اس لیے بتایا گیا کہ جو شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی امام کی اقتداء نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ امام سے پہلے جو ہے وہ افعال کو دہراتا ہے، یا پہلے رکوع چلا جاتا ہے، یا پہلے رکوع سے اٹھ جاتا ہے، یا سجدہ پہلے کر لیتا ہے، یا سجدے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کی اس کو یعنی اتباع کرنی چاہیے، امام کی اقتداء کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، جب امام سر اٹھائے پھر سر اٹھانا چاہیے۔ تو اگر ایسا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے سر کو، اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے۔ بلکہ اس حوالے سے نا محدثین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بندہ تھا، تو وہ اس نے کہا بھائی
کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گدھے کی شکل بنا دے گا؟ میں امام کی مخالفت کر کے دیکھتا ہوں نا، تو اس نے ایسے کیا، یعنی امام سے پہلے جو ہے وہ سار اٹھا لیا کرتا، امام سے پہلے جو ہے وہ رکوع سجود میں چلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کی شکل کو جو ہے وہ گدھے کی شکل بنا دیا۔ تو اب وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا لوگوں سے، یعنی اپنا کپڑا ولیٹا ہوا تھا اپنے، اس نے یعنی اپنے سر کے اوپر اپنے منہ کو چھپائے ہوئے، یعنی گدھے کی شکل بنی ہوئی تھی، تو وہ یعنی لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین نے لکھا کہ اس کی حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دنیا کے اندر ہی سزا دے دی، تو اس لیے امام کی اتباع کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 73 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل الامام لیتم به فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تم اس کی مخالفت نہ کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو پھر تم رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سبھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ امام کی اقتداء واجبات میں سے ہے، یعنی واجب ہے، تو امام کی مقرر ہی، یعنی امام کو مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے رکوع سجود قیام میں مقتدی امام کی اتباع کرے گا۔ البتہ جب وہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو تب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، بلکہ مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد یہ دعا پڑھے، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یعنی جو رکوع سے اٹھتے ہوئے جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا خود جو وہ نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو پھر وہ ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے، تو اگر وہ پوری دعا پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بلکہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو ایک صحابی نے نا پیچھے یہ کلمات دہرائے پورے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد، نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پوچھا بھائی کس نے یہ الفاظ کہے تھے؟ تو وہ صحابی جو ہے وہ اس وجہ سے وہ بول نہیں رہا تھا، شاید میں نے جو ہے وہ کوئی یعنی غلطی کر لی یا نہیں کہنے چاہیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر اصرار کیا بھائی کس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ بتایا گیا بھائی میں نے کہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اس جو ہے وہ دعا کے ثواب کو لکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذان کے بعد انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی، میں بتا رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پوری دعا پڑھتے، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے یہ کلمات کہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا بھائی کس نے یہ جو ہے وہ کلمات کہے ہیں؟ تو وہ شخص وہ صحابی کہنے لگے بھئی میں نے کہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے آسمان سے 30 سے تقریباً اوپر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک پہل کر رہا تھا، یعنی سبقت کر رہا تھا کہ کون پہلے ان کلمات کا ثواب لکھے۔ یعنی کتنی فضیلت ہے اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی عام طور پہ لوگ یہی پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو اگر پوری پڑھ لی جائے تو کتنی فضیلت ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو جو امام ہوتا ہے وہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ جو ہے اس کی اقتداء کی جائے۔ تو اسی طرح اس حدیث سے یہ احکامات نکل رہے ہیں کہ امام کی اقتداء ہر مقتدی کے لیے واجب ہے، امام کی مخالفت جو ہے وہ حرام ہے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی پھر جو ہے وہ ربنا ولک الحمد، جو بھی ربنا ولک الحمد بھی آتا ہے، ربنا لک الحمد بھی آتا ہے، یعنی پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ فضیلت ہے، ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو مطابقت میں افضل طریقہ یہ ہے کہ مقتدی کے تمام اعمال امام کے اعمال کے بعد یعنی وہ متصل باقی ہو، یعنی امام جب کوئی کام کر لیتا ہے اللہ اکبر کہہ لیتا ہے یا جو بھی سجدہ کر لیتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو امام جب قیام سے عاجز ہو تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، امام کی مطابق جو ہے وہ اقتداء کے باعث اس کی عجز کی دلیل اگلی حدیث میں یعنی ہم پڑھتے ہیں
جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وهو شاکن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار الیہم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليعتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیمار تھے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو آپ کے پیچھے لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو آپ نے انہیں جو ہے وہ اشارہ کیا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو فرمایا بلا شبہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم پھر جو ہے وہ سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد، یعنی یہ پوری دعا بھی پڑھو یا ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فضیلت والا عمل یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پوری دعا پڑھی جائے۔ تو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سبھی بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس حدیث میں جو ہے وہ مذکور احکامات سے یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ امام بنانے میں حکمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک امیر، امام یا قائد کی اطاعت کا یعنی جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ امت میں اجتماعیت پیدا ہو، تو اس میں امت کی سربلندی اور سرفرازی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو امام کی اقتداء میں 5 وقت نماز پڑھنے سے ایک نظام کا پابند رہنے کی تربیت ملتی ہے کہ انسان جو ہے نظم و ضبط کا پابند ہے۔ تو جو قوم ایک رہنما کی اطاعت کو اپنا یعنی شعار بنا لیتی ہے تو دنیا میں قیادت، سیادت اور سربراہی ان کا جو ہے مقدر بن جاتی ہے۔ تو حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ نماز کے دوران جو ہے مقتدی کا اپنے امام کے تابع رہنا واجب ہے، اس سے مسابقت جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی اس سے پہل کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو نماز کے دوران مقتدی کے لیے اپنے امام کی مخالفت جو ہے وہ بھی ممنوع ہے، یعنی اس سے یہ کیا ہوتا ہے، نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو امام کی مطابقت میں افضل طریقہ یہ ہے کہ جب امام نماز کے دوران عمل کرے تو مقتدی جو ہے اس کے بعد وہ عمل کریں، نہ امام سے پہلے وہ عمل کریں، نہ برابر اور نہ ہی زیادہ دیر بعد، یعنی متصل بعد جو ہے وہ عمل کرے۔ تو امام اگر معذوری کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تمام مقتدی بھی قیام پر قادر ہونے کے باوجود یعنی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ تو امام جب رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی بھی یعنی پیچھے دعا پڑھیں۔ تو بوقت ضرورت جو ہے نماز میں اشارہ کرنا بھی جائز ہے، یہ اس حدیث سے حکام نکلے تھے۔ حدیث نمبر 75 ہے، عن عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ عنہ قال حدثني البراء بن عازب وهو غیر قذوب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدہ۔ حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن یزید ختمی الانصاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے برا بن عازب نے حدیث بیان کی، وہ جھوٹ نہیں بولتے، یعنی انہوں نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہ جھکاتا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے جاتے، پھر ہم بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے۔ تو یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل مطابقت کیا کرتے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے، پھر جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تو اس کے بعد صحابہ کرام سجدے میں جایا کرتے تھے۔ تو نماز کے دوران صحابہ کرام نبی کریم کی اتباع اس انداز میں کرتے تھے کہ جب آپ ایک عمل کر لیتے تو بعد میں صحابہ کرام وہ عمل دہراتے تھے۔ تو امام کی مطابقت اس انداز میں ہو کہ نہ امام سے پہل کی جائے، نہ کوئی جو ہے وہ اس کا رکن جو ہے وہ بعد میں ادا کیا جائے، تو نہ امام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا جائے بلکہ امام کی مطابقت کی جائے۔ تو مقتدی نماز کے دوران افعال و اقوال میں امام کے تابع رہتا ہے، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ امام کے تابع رہے گا، لیکن جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو پھر وہ جو ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ تو اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ مکمل الفاظ دہرائے گا۔ حدیث نمبر 76 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا آمن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کرتی ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بہترین دعا ہے، یعنی بہترین اگر دعا ہے نا قرآن مجید کے اندر تو سورہ فاتحہ ہے۔ خواہ کوئی با جماعت کرے یعنی نماز پڑھے یا انفرادی طور پر جو ہے، تو اس کے بعد وہ آمین کہنے کا یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ فرشتے بھی اس موقع پر جو ہے وہ نمازیوں کے ہم نوا بن کر آمین کہتی ہیں۔ تو بندے کی جانب سے یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جو ہے وہ اس بندے کے جو ہے پہلے سابقہ گناہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنا عظیم عمل ہے جب کوئی یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب امام جو ہے والا ضوالین کہتا ہے تو پیچھے سارے امام بھی آمین کہتے ہیں، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی تو اللہ تعالیٰ انسان کے زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کتنا عظیم عمل ہے۔ اگر انسان اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ الضالین کے بعد آمین کہے گا۔ تو اس حدیث سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے نمازیوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو امام اور مقتدی دونوں کا آمین کہنا یہ شرعاً مستحب عمل ہے۔ تو آمین کہنا یہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ تو البتہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ محدثین مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ دعا کرتے وقت اور آمین کہتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ہو، دل حاضر ہو۔ یہ نہ ہو کہ دل جو ہے وہ کام کاجوں میں مصروف ہے، کسی اور جگہ جو ہے وہ گھروں کے گھریلو معاملات میں یعنی وہ مشغول ہے، نہیں، پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری حاضر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں پتہ چڑھے بھائی وہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے نا بھائی جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی حامدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی حامدنی عبدی مجدنی عبدی، بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، بندہ جو ہے میری تعریفیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں فرشتوں پر۔ تو اس لیے جب نماز کے دوران اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز کے اندر پوری خشوع خضوع کے ساتھ اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آمین کہنا وہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ دعا کرتے وقت اور آمین کہتے وقت یعنی پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تو انسان اگر خشوع اور خضوع، طہارت، لباس اور زبان کی پاکیزگی میں فرشتوں کی مطابقت کرنے کی کوشش کرے تو یہ کیفیت دعا کی قبولیت کا یعنی باعث بن جاتی ہے۔ تو امام کا جہری آمین کہنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کیونکہ مقتدی کو امام کی آمین کا تبھی علم ہوگا نا جب امام اتنی بلند آمین کہے جسے جو ہے مقتدی سن سکے، یعنی امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو پھر مقتدی بھی بلند آواز سے کہیں گے۔ حدیث نمبر 77 ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وإذا الحاجة وإذا صلى احدكم لنفسه فلیطول ما شاء، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور جب کوئی بذات خود نماز پڑھے تو جس قدر چاہے وہ لمبی کر سکتا ہے۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کراتے ہوئے مقتدیوں کا خیال رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کی صورت میں نماز مختصر پڑھائی جائے، کیونکہ جماعت میں جو ہے وہ کمزور، بیمار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو ہاں اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جس قدر چاہے وہ اپنی نماز کو یعنی لمبی کر سکتا ہے۔ تو امام کے لیے مقتدیوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ نماز با جماعت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، انفرادی نماز انسان جتنی چاہے وہ لمبی کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 78 ہے ان ابی مسعود الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا اتاخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة
قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليؤجز فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجہ متفق علیہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ فرمایا کہ میں فلاں امام کی وجہ سے صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں، یعنی فلاں بندے جو ہے وہ ہمارا امام ہے تو وہ نماز پڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے میں یعنی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں چونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واعظ کرتے ہوئے اس دن زیادہ کبھی غضبناک نہیں دیکھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غصے ہوئے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے بعض نفرت پھیلانے والے ہیں، جو بھی تم میں سے لوگوں کو امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑے چھوٹے اور ضرورت مند لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ شریعت میں اسے ماننے والوں کے لیے آسانی اور سہولت کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے کہ امام کو یہ حکم ہے کہ جماعت کراتے ہوئے اختصار سے کام لے، نماز لمبی نہ پڑھائے تاکہ مقتدیوں کے دلوں میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو، اس لیے کہ جماعت میں بڑے بوڑھے چھوٹے بیمار کمزور اور ضرورت مند ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا امام کو اپنے ان تمام مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی نماز پڑھانے والے امام کو تنبیہ کی ہے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور امام کو مختصر جو ہے وہ نماز پڑھانے کی تلقین کی ہے تاکہ نمازی جب فارغ ہو کہ گھر کی طرف جائیں تو ان کے دلوں میں دوسری نماز کا شوق باقی رہے، رغبت باقی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نماز اتنی لمبی ہے کہ اس کا دل ہی وہ پہلی نماز سے اکتا گیا، وہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے آئے نہ، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو امام کے لیے ضروری ہے جماعت کراتے ہوئے نماز میں تخفیف کو پیش نظر رکھے۔ طویل نماز پڑھانے والے ائمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کی ہے۔ اکیلا آدمی جتنی اس کا دل چاہے وہ لمبی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی نماز میں معذور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی سہولت کا خیال رکھا جائے۔ تو دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے آج جو ہم نے یہ احادیث وغیرہ پڑھی ہیں تو ان سے یہی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں نماز کی روح، جماعت کے آداب اور قیادت کی ذمہ داری کا گہرا شعور عطا کرتی ہیں یہ تمام احادیث۔ تو امام سے پہلے حرکت کرنے پر سخت وعید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز میں نظم و ضبط جو ہے وہ صرف ظاہری ترتیب نہیں ہے بلکہ باطنی اطاعت کا نام ہے۔ تو امام کو مقتدا بنانے کا حکم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جماعت کی کامیابی قیادت کی پیروی میں پوشیدہ ہے، نہ کہ اپنی رائے اور جلد بازی میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھانا اور مقتدیوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ دینا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سنت حالات کے مطابق آسانی اور حکمت کا نام ہے۔ تو آمین کہنے کی فضیلت یہ پیغام دیتی ہے کہ نماز کے چھوٹے اعمال بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہوں تو وہ بھی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو امامت میں تخفیف کی تقید اور لمبی نماز سے لوگوں کو متنفر کرنے پر تنبیہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام قیادت کو رحمت بناتا ہے، مشقت نہیں بناتا۔ تو امام کا کمال یہ ہے کہ وہ کمزور، بیمار اور ضرورت مند سب کا لحاظ رکھے۔ یوں یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ امامت جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، امانت ہوتی ہے، تو اور جماعت اطاعت توازن اور رحمت کا حسین یعنی امتزاج ہے۔ تو جو امام کی پیروی میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو امامت کا حسن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سہولت ہو، نہ کہ نفرت اور بوجھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقت، جماعت کے آداب اور امامت کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔